جتنی میرے پہ FIRs ہیں ان کے حساب سے دیکھیں تو میں ایک خلائی مخلوق ہوں جو ایک ہی ٹائم پہ ہر جگہ پہ تھی. پیپلز پارٹی نے کبھی اس طرح عورتوں کو ٹارگٹ نہیں کیا. تو میری پھوپھی نے اپنی الماری میں خان صاحب کی پکچرز لگائی ہوتی تھی, میری خالہ نے لگائی ہوتی تھیں. یہ ایسا ملک ہے ابھی جو ایک آزاد ملک ہے, مگر یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتے. والد کی کنٹریبیوشن اگر نہ ہوتی تو آج صنم کہاں ہوتی؟ تو میں جیل میں ہی ہوتی. 10 مہینے انہوں نے ہمیں اس چکیوں میں رکھا جہاں ہر دوسرے منٹ ایک چھپکلی آ جاتی تھی اور پھر ہر چکی میں آواز پڑتی تھی صنم صنم اور میں پھر چھپکلیاں مارنے جاتی تھی. تو مطلب جن خواتین پہ آپ نے 10 12 دہشت گردیوں کے پرچے کیے ہیں وہ بیچاری بلیوں سے بھی ڈرتی, کیونکہ ہم کسی کے ملازم نہیں ہیں کہ ہم کسی کے آرڈر پہ چلیں گے. ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. ڈکٹیشن میں نے زندگی میں کسی کی نہیں لی, تو ڈکٹیشن میں نہیں لے سکتے. تو پھر جب ہمیں اس کے بعد بھی کوئی لائرز وغیرہ ملتے تھے جو خان سے میٹنگ کر کے آتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ خان آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑی بہادری دکھائی ہے, آپ خواتین نے بڑی بہادری دکھائی ہے, اور وہ اسپیشلی آپ لوگوں کا نام لیتے ہیں. مطلب میاں والی پولیس میں کہتی ہوں سلوٹ ہے ان کو, چاہے لڑکیاں چاہے لڑکے, تمیزدار ترین غیرت مند ترین لوگ, اور گجرانوالہ والی پولیس اتنی گھٹی. تو جب ہم سرگودا بھی جانے لگے تھے, میں اور عالیہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ہمیں کہنے لگے جیل میں ہی ایک تھے صاحب کہ آپ بھی گھر جائیں, بچے نہیں یاد آتے آپ کو, آپ ضد لگا کے بیٹھی ہیں, مجھے بتائیں میں ابھی کبھی بات کرواتا ہوں. آپ اس سارے مشکل ٹائم میں جو سب سے اچھی چیز میرے ساتھ ہوئی وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں. جیسے خان لیڈر ہے نا, جو لیڈرز ہوتے ہیں نا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو پالش کرتے ہیں, وہ ہمیشہ ٹیلنٹ کو نکالتے ہیں. بلکہ جب ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے تو جو وہاں کے جسٹس صاحب میرا کیس سن رہے تھے, انہوں نے ان کے ریمارک سے یہ کہ اس خاتون کے کاغذوں میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ اس کا پیچھا کرتے کرتے سپریم کورٹ تک آ گئے ہیں. تو آپ اپنا سلوک دیکھیں, آپ اپنی حرکتیں دیکھیں, آپ اپنا رویہ دیکھیں, آپ اپنے کام دیکھیں, کرتوت دیکھیں, آپ ہماری زبان دیکھیں, اپنا سارا کچھ نہ دیکھیں. تو ایسے حالاتوں میں آپ سے کس زبان میں بات کرنی تھی؟ اسلحہ لے کے تو نہیں پھر رہے تھے, زبان ہی تھی. پتہ یہ کتنے فخر کی بات ہے ہمارے کہ ہمیں چھوڑ کے نہیں گیا. ہمیں سب سے زیادہ میسج تو یہ ملتے تھے کہ اس نے آپ کو چھوڑ کے چلے جانا اور آپ لوگ جیلوں میں رہ جائیں گے اور وہ باہر جا کے عیاشی کرے گا. اور 9 مئی کے بعد جو ایک سب بہتر چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ جو پنجاب اور KP اور یہ سب مسئلے تھے نا, یہ کہیں ختم ہو گئے. دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا تو کوئی کردار کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ سب غلطی پولیٹیکل پارٹیز کی ہیں. جب آپ کسی بندے کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو وہ پھر اس طرح ہی کرتا ہے. جب آپ کا کام ہی نہیں ہے اکانومی, جب آپ کا کام ہی نہیں ہے تاجروں سے ملاقات, اسٹوڈنٹ سے ملاقات, یا باہر دورے, یا کسی وزیر سے ملاقات, یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. یہ آپ کا کام بارڈر سنبھالنا ہے. جب خان صاحب کہتے ہیں, دیکھیں یہ سب کچھ شروع ہوا جب خان نے کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہیں ہے, تب لوگ اپنے گھروں سے نکلے نا, تب ہم اپنے گھروں سے نکلے. ایک پولیس ٹھیک ہو جائے نا, آپ کے ملک میں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے. اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑے نا آپ, وہ تو عادتیں ہوگی نہیں پکی ان کی, وہ تو شروع سے کرتے ہی آیا نا. وہ اس کا حق تھا, وہ ہم اس کو اس کرسی پہ دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہماری مرضی کا وزیر اعظم ہو. تو جس دن وہ ضد ساری ہے کہ وہ وزیر اعظم ہماری مرضی کا ہونا چاہیے, تو جس دن وہ اپنی کرسی پہ جائے گا ہم اپنے گھر جائیں گے.